اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات حسین کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ محمد امال محمد وجل کرم۔ میرے خیال طبیعت اجازت نہیں دیتی دونوں اونچی آواز صلوات پڑھنا لی۔ محمد امال محمد وجل محمد۔ آل محمد کے ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے۔ بیمار مومنین کو مولا شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو مولا عزادار بیٹی عطا فرمائے، بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے، جتنے زواری کی حاجت رکھتے ہیں مالک جلدی جلدی امام حسین اپنے زواری نصیب فرمائے، حج بیت اللہ مولا نصیب فرمائے۔ آپ کے مرحومین اور جن کے اصحال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، سرفراز بھائی کی والدہ، مالک ان کے اور آپ کے مرحومین کے درجات مزید بلند فرمائے، ملت کے شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے، امام زمن کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے، مولا کی مزید معرفت نصیب فرمائے۔ بڑے محترم جوان بزرگان میرے سامنے تشریف فرما ہیں، بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے جیسے آپ مسکراتے رہیں گے میں بھی ہم سفر رہوں گا انشاءاللہ۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کو بھی نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے۔ آپ کے کیا کہنے جی؟ میرے بزرگوں نے مجھے شاباش دے دی۔ بسم اللہ جی۔ اور موت حق ہے۔ انسان ایک ہی سچ لے کے پیدا ہوتا ہے کہ جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، نہ بھی بولو تو بھی آت نہیں ہے موت۔ سر مارو سے بلوچ ہو نا جی، بلوچ تھوڑا تھوڑا بول دینا خیر ہے۔ رل جانے رہا ہے مولا بارک جی، اس بات ہاتھ پہ بندانا جی سرکار۔ اور موت حیران ہوتی ہے اس وقت وہ جب کسی علی کے شیعہ حبدار مومن مومنہ کے پاس موت آتی ہے تو موت کو چکر آ جاتا ہے کہ میں آ بھی گئی یہ مرا بھی نہیں۔ واہ 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 واہ، آپ کو واہ واہ سرکار سلامت رہے۔ آپ کے کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے نا اللہ کے، انہیں اللہ نے حکم دیا تھا کہ جا میرے کسی ولی سے ملاقات کر کے آ۔ وہ جب جناب خضر سے ملاقات کے لیے گئے تھے، اب بندے کہہ دیتے کہ خضر نبی ہے، خضر نبی نہیں ہے، چھوٹا سا ولی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اس وقت شریعت بھی موسیٰ کی تھی، کتاب بھی موسیٰ کی تھی، امت بھی موسیٰ کی تھی، حکم بھی حضرت موسیٰ کا چلتا تھا، لیکن اتنے اولی العزم رسول سے اللہ نے خود حکم دیا کہ میرے کہیں ولی کو ڈھونڈ۔ میں ہوتا تو بڑی داد دیتا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا تیرے ولی کو کہاں ڈھونڈوں؟ اللہ نے کہا کہ یہ جو دریائے نیل چل رہا ہے نا، اس سے ایک مردہ مچھلی پکڑ اور اس دریا کے کنارے پہ چلتا چل، جہاں یہ مردہ مچھلی خود بخود زندہ ہو جائے تو سمجھی میرا ولی وہیں کہیں ہے۔ آباد و شاد رہو جو ہاتھ بلند ہو گئے ماشاءاللہ۔ بسم اللہ یا رسول اللہ یا اللہ، کیا بات ہے، کتنے توجہ ہوگی ماشاءاللہ۔ آپ کے کیا کہنے جی؟ بخاری شریف میں بھی لکھا ہوا ہے، شیعہ کتاب میں تو بھری ہوئی ہیں، اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مچھلی پکڑی تو اس دریا کے کنارے پر شاہ صاحب چل پڑا۔ جیسے اس ولی کی سرحد میں پہنچا
تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ اب مجھے جملہ کہنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا، داد کے لالچ میں تو کہہ نہیں رہا، میں تو آپ کی وکالت کر رہا ہوں، بلند درجات کے لیے ذکر ہو رہا ہے، داد کی خیر ہوتی ہے پھر کبھی لے لیں گے آپ سے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نبی کے ہاتھ میں تھی مچھلی، زندہ نہیں ہوئی، ولی کے علاقے میں آئی۔ واہ 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 واہ۔ اب ایک باری ہاتھ چاؤچا یار، مہربانی جوان حیدری یار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھوڑ دو یار، چھوڑ دو، بچے آتے جاتے رہیں گے، گلی کا ماحول ہے نا، پھر ایسے ہی ہوتا ہے بھائی جان۔ آپ ان کو سمجھاتے رہیں گے تو میری توجہ ہٹ جائے گی، یہ آئیں آتے جائیں گے بیٹھ جائیں گے، خیر ہے۔ ادھر والے خوش ہو گئے ہیں سرکار، منہ نہیں بنا کے بہندہ مولدہ ذکر ہے، بندہ داد نہ دے وے ہنسے ضرور، چونکہ فرشتے فوٹو بنا دیں کہ علی دے فضائل کون مسکرا رہا سی تو کیڑا منہ بنا کے بیٹھا ہے۔ تو اس واسطے اللہ دی بارگاہ تے بندے نوں خوش نصیب ہونا چاہیے نا۔ نبی دے ہتھ چے مچھلی زندہ نہیں ہوئی، ولی کے علاقے میں آئی۔ ہاں جی ہاں، ٹپو 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 سرکار، بسم اللہ، لنگن دو نہ آگے جانا ہے سرکار، نہ کرو یار، یعنی باندھ ہے توڑے اکھے ہو۔ اللہ اکبر، کیا مجلس دا ماحول ہے ماشاءاللہ۔ بنانا چاہیے عبادت کو عبادت سمجھا کرو، کدی دے سمجھ لیا کرو، خدا کا واسطہ یار۔ ذکر حسین پتہ نہیں کس ماحول میں ہو رہا ہے، نہیں مزہ نہیں آتا نا جب آپ توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نبی کے ہاتھ میں رہی، لو جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی، اٹھے کیوں سو پھر جو موڑ آنا اسی تھے، نبی دے ہتھ چاہیے تے زندہ نہیں ہوئی۔ ادھر والے بھی بول پڑو میرا چندہ، منت نہ کرو اللہ دا واسطہ جے، ولی کے سرحد میں آئی، مچھلی زندہ ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے پتہ نہیں کتنے ملکوں میں حسین علیہ السلام کی نوکری کی وجہ سے ہم گئے ہیں، ایک مذہب میں نے شیعوں کا دیکھا ہے جو ایک کام کرتے ہیں باقی دنیا میں کوئی کام نہیں وہ کرتا ہے، کہ ہمارا کوئی دوست عزیز رشتہ دار مرد مستور دنیا سے رخصت ہو جائے، ہم اسے غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں، جریدتین بھی کرتے ہیں، وہ جو بیری کی لکڑیاں رکھتے ہیں، حنوت بھی کرتے ہیں، وہ کافور لگاتے ہیں، رو بھی رہے ہیں، گلے بھی لگے ہوئے ہیں، قبر بھی بنا لی ہے، جنازہ بھی پڑھا ہے، اٹھا بھی لیا ہے، قبرستان بھی لے گئے ہیں، ہے پھر اسے قبر میں بھی لٹا دیا ہے، اور جسے ہم مرا ہوا کہہ رہے تھے پھر اس کے خود ہی کاندھے پکڑ کر کہہ رہے ہوتے ہیں سن۔ واہ واہ واہ، تلقین جو پڑھتے ہیں ادھر والے کے ہاتھ ہی نہیں ہے میرے خیال میں، یا توڑے کل پیسے بہتے نے، آج دے کل زیادہ پیسے انہوں کتے داد دیں دے، پھر وہ پیسے دے دیں دے نا جی، اسے خود ہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اسما افہم یا فلاں ابن فلاں اذا اتاق الملکان المقربان لا تخف ولا تحزن قل فی جوابہما سن، سمجھ۔ میں حیران ہوں آپ چپ ہیں، سن اور سمجھ۔ سنتا وہ ہے جس کی سننے والی طاقت ٹھیک ہو، سمجھتا وہ ہے جس کا عقل ٹھیک ہو۔ یہ کیا ہے علی کی ولایت، بندہ قبر میں بھی سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے۔ واہ 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 واہ، آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی سر، آؤ جی آؤ جی آؤ جی، آؤ بھائی جان آؤ بھائی جان آؤ بھائی جان، قبر میں ہے سن بھی رہا ہے۔ سر آپ کو واہ واہ ہے، ان جوانوں کو واہ واہ ہے، بھائیوں کو واہ واہ ہے، عزاداروں کو واہ واہ ہے، شیعہ سنی کو واہ واہ ہے، آپ کی کیا بات ہے مرشد، سن اور سمجھ بھی رہا ہے۔ حد نہیں ہو گئی؟ یہ کون سی ایسی صفت ہے اس میں جسے قبر میں یہ سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے، یعنی عقل بھی ٹھیک ہے، قوت سماعت بھی ٹھیک ہے۔ میں نے بڑے 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 بڑوں سے پوچھا کہ چکر کیا ہے کہ وہ قبر میں سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، تو انہوں نے کہا علی ولی اللہ پڑھتا تھا۔ ایک دو، میں نے کہا جی پڑھتا تھا، انہوں نے کہا پھر سنتا ہے۔ میں نے کہا جی سمجھتا بھی ہے، انہوں نے کہا مولا کی ولایت کا اقرار کرتا تھا، میں نے کہا جی کرتا تھا، انہوں نے کہا پھر سمجھتا بھی ہے۔ میں نے کہا جی سنتا بھی ہے۔ آجے 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 بھجن آجے آجے آگے آجے ادھر آجے، سوکھے ہو کے بابو خیر ہے، آؤ آؤ بسم اللہ بسم اللہ، میری جملہ پھر رکھ لاؤں گا جی۔ میں نے کہا جی سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے، ہم جو 400-500 بندہ اس کے اوپر کھڑے ہیں ہم سے کیوں نہیں بولتا؟ میں نے کہا چل کام کر،
اس وقت اس کی قبر میں علی بیٹھا ہوتا ہے، تیرے جیسے سے بولتا ہے وہ. ان ہاتھوں کو حضرت حسین علیہ السلام محتاج نہ فرمائے جو ہاتھ مجلس حسین میں بلند ہو رہے ہیں. جدی چھاتے اللہ میں ایک باری ہاتھ اچھا یار حیدری. آپ کو بابا جی، آپ کو بابا جی. یا علی، آپ کے کیا کہنے ہیں؟ حضرت علامہ حلی میرے مذہب کا بہت بڑا نام ہے. یعنی کہ اب تو ہم سارے علامہ ہیں. جس بچے کو وضو نہیں آتا اسے بھی آپ علامہ ہی کہتے ہیں. بس لڈو کھاون دی دے رہے تو بندہ ممبر تھے. اور تب سے یہ دین ہمارا خراب ہوا ہے، محسوس بھی نہیں کرنا. جیسے جب یہ بچے کو کیا پتا کہ یہاں پہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے. شعور ہونا چاہیے. یہ بڑی ذمہ دارانہ جگہ ہے. مہربانی کریں جو بچے ہیں جنہیں شوق ہے پڑھنے کا تو وہ علم حاصل کریں، پھر مولا کی ڈیوٹی کریں. منع نہیں کر رہا میں، لیکن شعور، علم، معرفت ضروری ہے. یہ ذمہ دارانہ جگہ ہے. صرف فوٹوਆਂ نہیں بنوانے. آپ سلامت رہیں. جنہوں نے میری تائید کی ہے، جنہیں ناراض ہو گئے ہو بسم اللہ ہو جاؤ. ہاں میں نے اسلام مسئلہ کوئی نہیں سرکار، لیکن جو مذہب کی حقیقت ہے وہ بیان کرنی پڑے گی. علامہ حلی اتنا بڑا عالم ہے کہ وہ حلہ میں رہتے تھے اور شہنشاہ کا روضہ نجف میں ہے. یہ جب آپ، چونکہ دو راستے ہیں نجف سے کربلا جانے کے، ایک موٹر وے ہے وہ جیسے مشی کر کے لوگ آتے ہیں، ایک دوسرا راستہ جو حلے سے ہو کے آتا ہے جہاں شہزادہ قاسم ابن مولا موسیٰ کاظم کی مزار بھی ہے. تو وہاں علامہ حلی کا، اس لیے ان کو حلی کہتے ہیں، وہ حلہ میں رہتے تھے. وہ حلہ میں کھڑے ہو کر جب علی کو سلام کرتے تھے نا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، تو علی کے گنبد سے سلام کے جواب آتا تھا. واہ 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 واہ. کتنے اچھے لگے ہیں بھائی جان میرے سردار عزادار مولا. آپ کو سلام. بیٹا سلامت رہو، آپ خوش ہو گئے ہیں. تو انہوں نے 2 حدیثیں پڑھی موت کے حوالے سے. جاگنا کہ سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے جسم سے، بدن سے روح نکلتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے مل مل کا باریک کپڑا کسی کانٹے والی جھاڑی پہ ڈال کے اسے بے دردی سے چھین لو، کھینچ لو تو یوں بدن تار تار ہوتا ہے انسان کا. اور دوسری حدیث پڑھی کہ جب مومن کے جسم سے روح نکلتی ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل گئی ہو. واہ واہ واہ. اگے اگے بہ کے موبائل تے لگ گئے ہو. مولا آباد و شاد رکھنے بڑے بندے جو ہے جی. کہ مومن کے جسم سے جب نکلتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل گئی ہو. تو اب دونوں حدیثیں پڑھیں. اب حلی پریشان ہو گئے کہ میں دونوں میں سے کس پہ عمل کروں. آپ کو جی کوئی رابطہ ہوا اب مولا کے ساتھ؟ حضرت امام زمان علیہ السلام نے فرمایا حلی کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا سرکار آپ کے نانے کی 2 حدیثیں پڑھی ہیں، ایک میں یہ کیفیت ہے دوسری میں یہ کیفیت ہے، تو میں کنوں مننا؟ سرکار فرماتے ہیں دونوں ٹھیک ہے. تکلیف ایسے ہی ہوتی ہے جس طرح میرے نانے نے فرمایا ہے، لیکن مومن کو پتہ نہیں چلتا. جس طرح اللہ نہ کرے آپریشن ڈاکٹر کرے تو اس جگہ نو سن کر دیں دے، وہ بندہ اکھاں دے سامنے وڈ کٹدا ہوندے سانو پتہ نہیں لگتا. یہ کیفیت ہے مومن کی. تکلیف ہوتی ہے مومن کو پتہ نہیں. اس نے کہا سرکار کیوں پتہ نہیں؟ اب جاگنا. سرکار فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھ سورۃ قاف. اللہ کہتے ہیں وَجَاءَتِ سَقْرَةُ الْمَوْتَ بِالْحَقِّ، کہ موت آتی ہے حق کے ساتھ. واہ 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 واہ. سرفراز یار سانو روٹی کھان واسطے بلایا کر، مجلس اوہ بنان جڑے انہوں پسند کر دیں. میں نہیں کھپڑا، میرے تو کھپیا جاندہ ہی نہیں اللہ دی قسم. میں بڑا پریشان ہو جانا. ایڈے سخت لوگ ہیں میرے تو نہیں پڑھیا جاندہ بھائی جی، جڑے ٹس تو مسی نہ ہون. میرے طرف وہ یال ہی مدد دے. موت آتی نہ بھائی جان، موت آتی ہے حق کے ساتھ. سرکار بالکل قرآن کہہ رہا ہے. حلی نے کہا کہ موت حق کے ساتھ ہے. فرمایا پھر اب بتا حق کس کے ساتھ ہے؟ آباد و شاد رہو. اب بولے ہو تو دل لگ گیا ہے آپ کے ساتھ رہے گا. جہاں ہاتھ بلند کر سکتے ہو ہوچے حیدری. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ جی. کیا بات ہے. پڑھے لکھے لوگ مجمع تشریف فرمان ہے ماشاءاللہ. موت پیش نماز نے، ساڑھے بزرگ ہیں، ساڑھے بیران ہیں بڑے. موت آتی ہے حق کے ساتھ. حلی حق کس کے ساتھ ہے؟ اس نے کہا سرکار یہ بھی آپ کے نانے کا فرمان ہے.
الحق مع علی وعلی مع الحق، حق ہے علی کے ساتھ، علی ہیں حق کے ساتھ۔ آگے سرکار فرماتے ہیں اب ہلی بتا، اب جو یہاں بولا اسے میں قبر تک نہیں بھول سکتا، ہلی اب بتا آگے میرا دادا علی چلتا ہے یا حق؟ سرکار یہ بھی آپ کے نانے کی دعا ہے، اللہم عدل الحق، مالک حق کو ادھر موڑ جدھر علی جائے۔ پتہ چلا علی آگے حق پیچھے۔ واہ 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 واہ، اب آپ ماشاءاللہ میرے قریب ہو گئے ہیں، میں ممنون مشکور مقروض جنت کے دروازے تک آپ کو دعا دیتا جاؤں گا۔ فرماتے ہیں یہ چلتا ہے موت کا قافلہ، مجھے دیکھنا ہے۔ اب اس جملے کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے، سننے کے ساتھ نہیں۔ جنہوں بھوک لگی ہے خیر ہے جی، اجے خیر ہے۔ موت آتی ہے حق کے ساتھ، حق ہے علی کے ساتھ، اور علی آگے ہوتے ہیں حق پیچھے ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ہلی یہ ہے علی، مثال بلا تشبیہ، علی کے پیچھے ہے حق، حق کے ساتھ ہے موت، یعنی علی حق موت۔ فرمایا جب یہ قافلہ چلتا ہے تو آگے میرا دادا علی ہے، پیچھے موت ہے نا۔ فرمایا مومن کے پاس علی پہلے پہنچتے ہیں یا موت؟ واہ 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 واہ، کیا میرے ہاتھ بلند جو آپ کے ہو گئے ہیں؟ بیٹا میں قسم سے جوانوں کا شکر گزار ہوں، تو بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ مولا آپ کے دادا علی پہلے مومن کے پاس جاتے ہیں۔ فرمایا اب پھر قرآن پڑھ۔ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور عورتوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ ہاتھ ہے کہ سیب۔ واہ 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 واہ، سنگ ترا ہے کہ چاقو، چاقو ہاں، کہ یہ ہاتھ ہے کہ سنگ ترا، ہاتھ کٹ گئے احساس کیوں نہ ہوا؟ بیٹھ گیا یار، خدا کا واسطہ مسے مسے ماحول میں بنایا ہے، عجیب یار ماحول ہے یار، گلی کا ماحول اوپر سے یہ کہ خدا ہماری تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے میں توجہ ہٹ جاتی ہے جی، باقی تو پھر چلتے پھرتے رہے، مجھے کیا ہے۔ فرمایا کہ کیوں نہیں احساس ہوا عورتوں کو ہاتھ کٹنے کا؟ اس نے کہا سرکار سامنے یوسف کھڑا تھا تو وہ حسن یوسف میں کھو گئی تھی، انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ ہمارا سیب کٹ رہا ہے کہ ہاتھ۔ اب پورا پنڈال اڑ کے واپس آ جائے، علی کی مودت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، نہ مجھ سے نہ آپ سے۔ وہ سرکار فرماتے پھر ہلی پر پریشان کس بات کا ہے؟ عورتوں کے سامنے یوسف تھا، مومن کے سامنے علی ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، آئے آئے آئے، ہون میں نے پتہ لگا ہے کہ میرے سامنے نوکر آگن علی شہنشاہ دے جیدہ پھیپڑا ٹھیک ہے، تھوڑا اچھا بولے حیدری۔ سبحان اللہ، بھائی جان آپ کو واہ واہ ساری اللہ حکم مولا راضی ہونا۔ ایک والد ہاتھ چوچا جوان ہے ضرور۔ فرمایا وہ ہاں اچھا ایک جملہ پھر آپ بول پڑے تو میرا دل کرتا جملہ ہدیہ کر دو آپ کو جاتے جاتے۔ سنی عالم ہوں یا شیعہ، نعت خواہ ہوں یا قصیدہ خواہ، میں نے شیعہ سنی علماء سے، نعت خانوں سے، قصیدہ خانوں سے حسن یوسف کے ترانے سنے ہیں۔ یوسف بڑا حسین تھا، یوسف بڑا جمیل تھے، حسن یوسف کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ بندے ابھی بھی کہتے ہیں چل ہے ایڈا تو یوسف، یعنی ابھی بھی بندے مثال دیتے ہیں نا۔ مولا مدد کرنا، یہ جاگ گئے ہیں تھوڑے سے اور بیدار کرا دینا۔ یہ میں نے حسن یوسف کے چرچے ہر کسی سے سنے ہیں، لیکن یہ میں نے کسی سے نہیں سنا کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ یوسف کو دیکھنا عبادت تھا۔ جو پہنچ گیا ہے وہ ہاتھ اٹھا لے۔ چرچے حسن یوسف کے، دیکھنا علی کا عبادت۔ میرا اللہ حسن یوسف کے چرچے زبان زد عام، اور تو نے اور تیرے محبوب نے کہا کہ دیکھنا علی کا عبادت۔ وجہ اللہ کہتا ہے چپ ہے، وہ یعقوب کے بیٹے کا چہرہ ہے، علی میرا چہرہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاتھ اچھے حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مولا کی قسم ہے قیامت کے دن میں آپ اور میں اکٹھے کھڑے ہوں گے، علی کے حبدار سارے حسین کے عزادار، مات میں شیعہ سننے کی بات نہیں ہو رہی بھائی، یا صرف محبت علی کی بات ہو رہی ہے۔ ہاتھ بن کے پڑے تو ہمیں کھول کے پڑے، ایک تو مولوی بدلنا پینا ہے جڑا تو ایک کھلاوے بناوے۔
مجھے یہ آتا ہی نہیں ہے. ہمارا معیار صرف علی ہے. علی نو منن واسطے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں, اپنے پیو دا ہونا ضروری ہے. ہاتھ باندھ کے پڑھے تو مجھے اس سے کیا مسئلہ ہے؟ ہاتھ کھول کے پڑھے تو میں خوش ہوں گا. نماز پڑھتا تو ہے نا سونا مسئلہ. علی کو مانتا ہے تو ہمارا سردار ہے, اور نہیں مانتا ابا بھی ہو تو لعنت بے شمار ہے. ہم علی کے پیچھے ابا کو معاف نہیں کرتے. مولوی صاحب کیا ہیں؟ تو سنیں کہ قیامت کے دن ہم اکٹھے کھڑے ہوں گے. میں دکھاؤں گا, وہ دیکھو منظر ہو رہا ہے. ایک بندہ آئے گا, معصوم فرماتے ہیں جس کے ہائے ہائے, اب کریں تو کریں کیا. سچ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھ میں سید کا مزار ہے. وہ اللہ سے کہتا ہے کہ پروردگار اگر میں جھوٹ بولوں تو ناراض ہوتا ہے, سچ بولوں تو یہ ناراض ہوندے ہیں. اب کریں تو کریں کیا. حضرت آپ کے اور میرے شہنشاہ محبوب خدا منبر پہ بیٹھے تھے, اور سرکار نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ آج میں تمہیں ایک بات بتاؤں. جی ہاں بسم اللہ, میں تمہیں بات بتاؤں. انہوں نے کہا مولا بتائیں. فرمایا تم میں سے, اب جو یہاں بولے گا وہ ایک بھی ہوا تو میرے لیے کافی ہے. سرکار فرماتے تم میں سے جب بھی کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگے اور اللہ کو واسطہ دے وجہ اللہ کا, تو پھر جنت سے کم نہ مانگے. واہ واہ واہ. جسے وجہ اللہ کا پتہ ہے وہ تو چلو میرے ساتھ شامل ہو جائے نا, کہ اگر اللہ کو وجہ اللہ کا واسطہ دے تو پھر جنت سے کم نہ مانگے. سرکار وہ کیوں؟ فرمایا اگر پہلے مقدر میں جنت نہیں بھی تھی تو وجہ اللہ کے صدقے میں پکی. اور قیامت کے دن سرکار فرماتے تمہیں منظر دکھاؤں گا کہ ایک بندہ اللہ کے عرش کے قریب آئے گا جس کے چہرے پر نہ گوشت ہوگا, جس کے چہرے پر نہ چمڑا ہوگا, جس کے چہرے پر نہ خون ہوگا, صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں, بدصورتی ہی بدصورتی. مولا کی منبر قسم قسم کھا رہا ہوں, کہو تو میں علم سر پہ رکھ لوں. وہ عرش کا پایا پکڑ کر اللہ سے کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں بڑا حسین تھا, دنیا میں تو میرے حسن کے چرچے تھے, لوگ میرے حسن کی مثالیں دیتے تھے. آج تیری بارگاہ میں میدان محشر میں میرے چہرے کا حسن کہاں گیا؟ اللہ کی آواز آئے گی میں لعنت ڈالوں تیرے حسن پر, تو نے دنیا میں میرے چہرے کی عزت ہی نہیں کی. ہائے 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 ہائے. یہ پہنچ گئے ہوتے ہاتھ اچھے ہے غریب. یار کیا بات ہے, یار کیا بات ہے یار, کیسے کیسے عظیم لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے. سر تھک گئے ہو بھائی جان, مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. جو ہاتھ اٹھا رہے ہو نہیں بھی اٹھا رہے تو بھی جھولیاں بھر کے جاؤ میرے بادشاہ کی بارگاہ سے. ایک بار ہاتھ جوانا دو چھے مہربانی حیدری. فرمایا ان کے سامنے یوسف تھا, مومن کے سامنے علی شہنشاہ ہوتے ہیں. وہ حسن علی میں اتنا کھو جاتا ہے. آئے آئے ایک جملہ پیدا ہدیہ کروں جی. مزیدار موت سنا رہا ہوں, ڈرانے والے نہیں سنا رہا. ہے ہی مزیدار کام, تو میں کیسے ڈراؤں مومن کو؟ ساروں مومن اس دنیا تو نہیں ڈر دے, اللہ تو ڈر دے, اللہ تو ڈر دے نا. موت اللہ ہی بنائی ہے, تو پر دیکھو نا حوصلہ کون دے رہا ہے. اگر وہ حوصلہ دینے والا نہ ہوتا تو پھر یوں پہ کانپ رہے ہوتے سارا جہان. یہ حوصلہ دینے والا شہنشاہ ہے. جناب سرکار مصطفیٰ جب معراج پر جا رہے تھے تو سرکار فرماتے ہیں 7ویں آسمان پر میں پہنچا تو ایک بڑا قوی ہیکل فرشتہ کرسی پہ بیٹھا ہے. اس کے سامنے دفتر کھلے ہوئے ہیں, رجسٹر. وہ یوں کر رہا ہے, کسی کو کاٹ رہا ہے, کسی کو لکھ رہا ہے, کسی کو یہ کر رہا ہے, کسی کو بند کر رہا ہے. تو وہ اٹھا نہیں, اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ سرکار تشریف لے آئے ہیں. تو جناب جبریل نے سرا اس فرشتے سے کہا اوڑے ابھی تک تو بیٹھا ہے, کائنات کا سلطان تیرے پیچھے کھڑا ہے. تو اس نے دیکھا, وہ اٹھا. اس نے کہا سرکار جو میں دیر سے استقبال کیا ہے اس کی معافی, چونکہ میں آپ دیکھ رہے تھے بڑا مصروف تھا. تو سرکار نے فرمایا چل تو بتا دے تو ہے کون؟ اس نے کہا سرکار میں اسرائیل ہوں. تو سرکار میں مصروف ہی اتنا ہوں کہ وہ چونٹی سے لے کر کہاں تک جو جو روح رکھتا ہے اس کی حکم خدا سے میں لینے جاتا ہوں, اس لیے ذرا استقبال میں دیر ہو گئی ہے, جاگتے رہنا. سرکار فرماتے چل ٹھیک ہے وہ تو خیر ہو گئی, میں جا رہا ہوں اللہ سے ملنے. تو تیرا کوئی اسرائیل کام ہو
تو میں اللہ سے کروائی ہوں. اس نے سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, نالین چومی. اب میں جملہ کہوں گا, واہ واہ بھی خود کو خود کروں گا. اس نے کہا سرکار میرا کام ادھر نہیں, زمین پر ہے. تیرا زمین پر کیا کام ہے؟ اس نے کہا اذا وصلت الارض, یا رسول اللہ جب زمین پہ آپ واپس جانا, علی کو میرا سلام کہنا. آپ آد و شاد رہو یار, کیسے کیسے ہاتھ بلند ہو گئے ہیں. علی کو میرا سلام کہنا. سرکار فرماتے ہیں زرائیل تو علی کو کیسے جانتا ہے؟ اس نے کہا سرکار میں کیسے نہیں جانتا ہوں گا, جب اللہ نے, اب میں پورا زور لگاؤں تو بھی آپ نے اتنا ہی داد دینی ہے, ہولی ہولی بولوں تو بھی نہ بولنا بھیجان اتنا ہی ہے, لیکن آپ اتنے عزادار بیٹھے ہیں, میرا دل کرتا ہے میں پھیپڑا آپ کے حوالے کر جاؤں. اس نے کہا سرکار جب اللہ نے مجھے روح قبض کرنے پر مامور کیا, یعنی میری ڈیوٹی لگائی, تو اللہ نے مجھے حکم دیا تھا عزرائیل جس بندے کا یا جس ذی روح کا موت کا وقت آئے پھر مجھ سے پوچھنا نہیں, اس کی فوراً جا کے روح کھینچ کے لے آنی ہے. لیکن یاد رکھ, جب کسی علی کے شیعہ کی موت کا وقت آئے تب تک نہ نکالنا جب تک علی سے نہ پوچھنا. آپ کے وارث ہے میرا بادشاہ علی, ہر مومن کی حلالی موالی کا وارث ہے حسن کا پاک بابا. ہاتھ اچھے حیدری, سبحان اللہ, سبحان آپ جی ہو. یا علی, ساری واہ واہ آپ کو ہے سرکار. یہ جو مسکرا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, بسم اللہ بھجا. جس چہرے پر مسکراہٹ ہے ماشاءاللہ ہر چہرے پر ہے. ہم اپنے دوست مومن کو اٹھاتے ہیں, اسے قبر میں لے جاتے ہیں, اسے پھر تلقین سناتے ہیں, اور 2 دفعہ, ایک دفعہ قبر میں لٹا کر, دوسری دفعہ قبر بند ہوتی ہے. اور وہ بھی مومن جو ہیں وہ 40 قدم پیچھے ہٹ جائیں جو جنازے کے ساتھ جاتے ہیں, تو ایک بندہ اکیلا بیٹھ کر وہاں تلقین پڑھے. یہ 40 قدم پیچھے ہٹنے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ جب وارث 40 قدم قبر سے دور ہو جاتے ہیں تب وہ پوچھنے آتے ہیں, وہ 2 فرشتے اللہ کی طرف سے, تو ادھر ہی بیٹھ کر ساتھ ساتھ ہم سنا رہے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ, جڑے اپنے جان دے ہو بھائی جان وہ تو بول پیا کرو جی. اور یہ بھی آپ کے چھٹے, ہائے ہائے پتہ نہیں کتنی پڑھیں اور سارا دن ہی پڑھتے رہیں. یہ بھی آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کا حبدار ماننے والا انگوٹھا چھاپ بھی تو ہے جو دنیا سے ٹور چلے گئے, تو تلقین ہم اسے عربی میں سناتے ہیں. مزہ نہیں آیا گالدہ جی کہ وہ سکول ہی نہیں گیا, وہ کسی کالج یونیورسٹی کسی مدرسے کے پاس بھی نہیں گیا, تو تلقین اسے عربی میں سناتے ہیں. اسماء فام یا فلاں ابن فلاں ذاتا کل مالکان مقربن, ساری عربی ہے. مولا او دی زبان جی تلقین پڑھنی چاہیے دی ہے نا, تاکہ وہ سمجھے. تلقین عربی جو سنانے انہوں. سرکار فرماتے ہیں تجھے میرے داد علی کی ولایت کے معجزے کے خبر ہی نہیں ہے. ہمارا حبدار چاہے انگوٹھا چھاپ بھی قبر میں چلا جائے, لیکن جب وہ قبر میں ہوتا ہے تو عالم ربانی ہوتا ہے. واہ 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 واہ, ہاں مولا کی عزت کی قسم ہے. ورنہ عربی میں تلقین کیوں سنائی جائے, اسے کیسے سمجھ آئے گی عربی میں. اور سرحان کرسی لگتی ہے امیر المومنین کی. یہ ضروری نہیں کہ صرف شیعہ کی قبر میں علی آتے ہیں, ہر قبر میں. جڑا نہیں مندہ او دے کول بھی ہوندن. اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ قبر میں مصطفیٰ آتے ہیں, ہم کہتے ہیں علی آتے ہیں. میری دعا نال بن دی ہے. بڑا شہنشاہ ہوئے تو بھی اسے سلامی کرنا ہے, چھوٹا شہنشاہ ہوئے اسے سلامی کرنا ہے. تو ویسے علی نال بھی تھوڑی تھوڑی بنا کے رکھنی چاہیے دیئے. ادھن محمد مصطفیٰ ہی فرما دیں کہ یا علی آج تسی جاؤ. چلو تھوڑی بہتی تو ہونی چاہیے نا سلام دعا. ویسے آتے علی ہیں, یہ پکی بات ہے. اس پر شیعہ سنی علماء متفق ہیں. میں بابوزو بارگاہ آل محمد میں ہوں, یہ قبر حسین پر میرا ہاتھ ہے. اتنی بڑی جملہ کہنے لگا ہوں کہ جبریل مجھے واہ واہ کرے تو میری داد تھوڑی ہے. کیوں قبر میں علی جاتے ہیں؟ چونکہ وہ جو قبر کی جو 5-6 فٹ ہے نا زمین, وہ اس وقت اللہ مرنے والے کے نام انتقال کراتا ہے, اور علی ہے ابو تراب یعنی پوری زمین کا مالک, اور جب انتقال زمین چڑھے تو مالک کا ہونا ضروری ہے. واہ 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 واہ, ایک باری ہاتھ اچھے حیدری. قریب کھڑے ہیں جناب, سمٹ گیا ہوں میں. آپ کی کیا بات ہے جی. تو سرحان کرسی علی کی لگتی ہے, مومن قبر میں ہوتا ہے.
इधर उधर मैं भी देख लूँ यार, सवाब होता है। हाँ ना जी। तो मोमिन के पास आकर वो फरिश्ते आ जाते हैं, उठ के बैठता है, हाँ भाई सवाल शुरू करते हैं। वो सवाल मोमिन पे करते हैं, अली शहनशाह बोलेंगे, फरिश्ते कहेंगे हो चुप, रिश्तेदारों से बिछड़ के आया है, मौत का ज़ैक़ा इसकी ज़बान पर है, तुमने आते सवाल करने शुरू कर दिए हैं, इसे पता है अल्लाह इसका रब है। एक दो जड़े सौ गए हो खैर हो गए। वो पूछेंगे ना मन रब्बो का, रब कौन है? तो अली फरमाएंगे इसे पता है कि अल्लाह जल्ला शान हो इसका रब है। वो कहेंगे मन नबियों का, अली फरमाएंगे पहले तुम्हें मैंने कहा कि ना डांटो इसे, इसे पता है मोहम्मद मुस्तफ़ा इसका नबी है। आपकी क्या बात है? ये जरूरी नहीं कि बंदा कोई 70-80 हज़ार का सूट पावे तो फिर अली समझ जाता है। हाँ, अली मलंग की समझ में ज्यादा जल्दी आ जाता है, जो गली में चलता फिरता रहता है। जेडे बड़े बंदे होंगे ना आए में आकड़े रहते हैं। शऊर जो है ना वो अल्लाह अता करता है। वो सवाल बंदे पे करेंगे, जवाब अली देंगे, सवाल मोमिन पे करेंगे, जवाब अली देंगे। जितने मेरे बुजुर्ग बैठे हो मैं थोड़ा पुत्र हाँ, मैंने ज़रूर दुआ देने। जितने जवान बैठे हो मैं गुजारिश पे करदा, कब्र में जाके मैं अली के सामने आपकी गवाही दूंगा कि मौला उन्होंने मुझे कीमत दी थी। नहीं बोलोगे फिर भी बताऊंगा, ये मिंबर पे मेरा वादा है। हुसैन जवानों की मिन्नत कर रहा हूँ, बुजुर्गों के साथ दुआ का तलबगार हूँ। फरिश्ते अमीरुल मोमिनीन के कदमों पर हाथ रख के कहेंगे या अली पूछते उससे हैं, बोलते आप हैं। अली फरमाएंगे हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। मौला इसका कौन सा एहसान है? फरमाया ये दुनिया में मेरे दुश्मन के सामने मेरी जगह पे बोलता था, आज अली इसकी जगह पे बोलेगा। अब बोले हो यार, अब आपने एहसान किया है जाफर के ऊपर, अब आपके हाथ मेरे लिए हौसला अफजाई बन गए। हाथ उछे हैदरी, क्या मजा है, सुभान अल्लाह। आपको वाह है जी, जी जी सलामत रहें, मौला आपको आबाद व शाद रखे। तो मोमिन की मौत का जायका और है, काफिर की मौत का जायका और है, मुशरिक की मौत का जायका और है, मुनाफिक की मौत का जायका और है। इसलिए तो है ना कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कि मौत का जायका चखेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मौत का जायका वो चखेगा। मसलन देग पक्की होवे तो वजह चखी जाती है, अल्लाह ने इत्थे चख ले बाकी अगे। मोमिन भी ज़ैक़ा यहीं चख ले, लुत्फ आगे। काफिर मुशरिक मुनाफिक ज़ैक़ा यहीं चख लो, बाकी सजा आगे। और जब मोमिन के करीब इज़राइल आता है तो उस वक्त हुसैन की माँ उसको हुक्म देती है कि ये वो है जो मेरे हुसैन को चल चल के रोता रहा है। वो मैं तुहाडी है तो अपने पुत्र कुर्बान कर दूँ, मैं तुहाडी है तो अपनी नस्ल कुर्बान कर दूँ, क्योंकि मेरी नस्ल इतनी कीमती नहीं जितनी है कीमती है। ये है सुनने वास्ते कित्थों टुर रही अली दी गरीब थी। अभी सरफराज भाई की या जो भी हमारा दुनिया से बंदा जाता कि मोमिन मोमना हमारा कोई बुजुर्ग, उसे कफन दफन करते हैं। कायनात में पता नहीं कितना गरीब है हुसैन, जिस पर गुर्बत भी रो पड़ी है। सरकार मुस्तफ़ा के पास जिब्रील आया था, 5 टुकड़े थे कफन के और 5 टुकड़े थे काफूर के, और सरकार की खिदमत में पेश की कि या रसूलल्लाह, बैठ जा बेटा, या रसूलल्लाह, अल्लाह कह रहा है ये अपनी अहले बैत में तकसीम कर। है तो आपकी निकल गई है। सरकार ने एक टुकड़ा काफूर और कफन का खुद रखा, एक टुकड़ा काफूर और कफन का अली शहनशाह को दिया, एक टुकड़ा काफूर और कफन का जनाब सैयदा को दिया, 2 टुकड़े काफूर के और 2 टुकड़े कफन के हसन को दिए। हुसैन देखता रहा, जिनकी है नहीं निकली मैं कैसे समझाऊं। हुसैन को न काफूर मिला न कफन का टुकड़ा। जनाब सैयदा मातम करके हुसैन को सीने से लगाकर कहती है, हैं बाबा हुसैन वाकई गरीब है, मेरे हुसैन को न कफन दिया है न काफूर। उस वक्त मुस्तफ़ा मातम कर कहते हैं, मेरा बेटा काफूर उसे दिया जाता है जिसे गुस्ल मिले, और कफन उसे दिया जाता है जिसे कोई दफनाए। ये तेरा वाहिद गरीब बेटा है जिसे ना कोई गुस्ल देने वाला होगा, जिसे ना कोई काफूर देने वाला होगा,
جسے نہ کوئی کفن پہنانے والا ہوگا. آپ کے ہاتھوں پر میں قربان ہو جاؤں, سر پہ ماتم کرنے لگ گئے ہو. 11 محرم کو بے کفن بھائی کو چھوڑ کے زینب عالیہ چلی گئی شام. علماء نے لکھا ہے کہ 13 محرم کو ایک عیسائیوں کا قافلہ کربلا کے قریب سے گزرا. یہ جو عیسائیوں کے قافلے کا سردار تھا ماتمیوں, یہ خوشبو کا تاجر تھا. اس کو جنگل کربلا سے خوشبو آئی. اپنے نوکروں سے کہتے ہیں زمین پر کوئی خوشبو ایسی نہیں, کیا بات ہے, جو میں نے خریدی نہ ہو یا میں نے بیچی نہ ہو, جس کی توجہ ہوگی اس کی ہے نکل جائے گی. لیکن وہ کہتے ہیں یہ جو جنگل سے خوشبو آ رہی ہے, لگتا ہے کوئی جنت کا تاجر زمین پہ آیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ تجارت کی خوشبو کی بات کریں. جیسے وہ جنگل کربلا میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے سر کی پگڑیاں زمین پہ پھینکی. منظر یہ عجیب ہے, لاشیں بکھری ہوئی ہیں. کہیں کسی لاش کا ٹکڑا ہے تو کر دو یار, کہیں کسی لاش کا ٹکڑا ہے. اپنے نوکروں سے کہتے ہیں کوئی نبی یا ولی مارا گیا ہے, اور اس اللہ راسی کی قبر بنائے. انہوں نے قبر بنانے کا ارادہ کیا. ادھر سے بنو اسد کے قبیلے کے لوگ بہ رہے. کون بزرگاں کے ہاتھ پہ بندہ. اسدیوں نے پوچھا کون ہو تم؟ وہ میرا بیٹا تیری ہے پر قربان. انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں. اسدیوں کا سردار کہتے ہیں اگر تم عیسائی ہو تو اسے دفن نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ عام بندہ نہیں. کون ہے؟ ہمارے نبی محمد کا بیٹا ہے کرنی دیتے ہی کرنی ہے. وہ عیسائی رو کے آدھے اگر محمد دا پتو رہتے انہوں ماریا کہیں. واہ 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 واہ. وہ ہے کرنا لے تو نسل آباد رہن یار. جناب سیدہ تو انہوں خیرات عطا پہ فرما دیں. ادھر جعفر دا کوئی کمال نہیں, تو اپنی خیرات دا حصہ ہے سرکار. میرا دل پہ کر دے اپنی زبان جے ایک جملہ تو انہوں گزارش کرے تو ممبر چھوڑ دا پیا. انہوں نے کہا ماریا مسلمان ہے, میں صدقے ہو جاؤں جی. کہندے پھر شرم نہیں آندی, دفانی تو سن کرنا ہے. قریب آج دوواں قبیلیاں دی جنگ ہویا. ایک غبار پھٹے غبار جو زنجیران دی آواز آئیے. میں صدقے ہو جاؤں تو خون رومن والے امام فرمائے جنگ نہ کرنا. واہ واہ. یہ خون دا وارث سجاد. میں کوفہ تو کربلا معجزے نال پہنچ گیا. سید الساجدین نے عیسائیوں نے بلا کے اندر پہلے کلمہ پڑھو, مڑ میرے بابے دی قبر بناؤ. جی میں پچھلے جملے تے ہے دی خیرات تو انہوں ملی ہے, بی بی تو اڈے ترازی تو انہوں دیمنی ہون بھی ہے. عیسائیوں نے جدو سجاد علیہ السلام فرمائے نا کلمہ پڑھو, عیسائیوں دا سردار اپنی پگ لہا کے باکر دے بابا دی نالین تے رکھ کے دے پڑھ دیا کلمہ تیرا حکم جو ہویا. لیکن اپنی غربت دا واسطے میں نو دستے صحیح تین لٹن والا کوئی عیسائی ہا. واہ 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 واہ. کوئی برکت والا ذکر پہ ہوندا ہے یار, کوئی راضی پہ ہوندی ہے. زینب عالیہ حسین تو اڈے میرا جوانو جہاں ہاتھ آزاد ہے, ہولے ہولے جوان ہے, ہولے ہولے ایک باری سر سے مار دے, ایک باری ناراض نہ ہو وجہ تو انہوں تکلیف پہ دینا. تو حسین دے ماتمی ہو جا. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. ختم ہوگی پڑھائی. میں صدقے ہو جاؤں. پیاندے نے سائیاں تے چادرہ دیتی ہے, صحیح پہ فرمان دے ہو. سید الساجدین فرمانے نے جو بھی ہے پہلے میرے بابے تے دادے دا کلمہ پڑھو. 70 عیسائیوں کلمہ پڑھا کے سید الساجدین نے مومن کیتا. گل ایڈی اوکھی ہے کہ کراچی میں پڑھی, میرے بعد سے صابر حسین شعبی اللہ مقام ہو وہ تشریف فرمان, انہاں مجلس نہ پڑھی. کراچی تو لے کے لاہور ایئرپورٹ تک میرے گل باواں پا کے سید ایئر سیٹ تے بھی بیٹھے رہے. کوئی مہر لگ گئی, خیرات مل گئی, خیرات دا ماحول تے تھے جی ہے اچھی نکل گئی. دوواں قبیلیاں دے لوگ, آخری جملہ ہے, حسین علیہ السلام دی قبر چھوڑ کے ماتم منہ دا کر دے سجاد مولا دے سامنے آگے کھلو گئے. باکر دے بابا آدھو میرے بابے دی کیڑی غربت تے ماتم پہ کر دے ہو. آدھن تیرے بابا دی غربت تے ماتم ساری زندگی کر سائیں, لیکن تو انہوں امام سمجھ کے ایک مسئلہ پوچھنے ہیں. مولا فرماندن پوچھو مسئلہ. آدھن تیرے بابے دے سینے دے اتے ہون جنہوں سمجھ آوے ایک اتنا سارا گوشت دا ٹکڑا پہ ہے, سانوں دسو او دفنامنا ہے کہ جدا کرنا ہے. اتنا تڑپ ہے سجاد مولا جو ہاتھ دے زنجیر ٹوٹ گئے, ماتم کر کے آدھے نے گوشت نہیں میرے اصغر ویر دی لاش ہے. اور جدن شام غریبانوں گھوڑے بھجے آن, میرا بابا کدی اس پاسے نال اصغر نو تنہا دیندہ ہے, کدی اس پاسے نال اصغر نو لکاندہ ہے. اللہ لعنت اللہ ہے علی القوم ظالمین سجلم الذین ظالمون. دو منٹ